आज़म नूनारी। मैं एज ए इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल हूँ। मेरा 12 साल का तजुर्बा रहा है इस फील्ड में। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को मैं लीड कर रहा हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरा जो है वो म्यूज़ियम का प्रोजेक्ट है। उस जॉब से आप अपने अखराजात को कैसे मैनेज कर रहे थे? जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर में था तब मैं बिज़नेस करता था। सुबह में कॉलेज भी जाता था और शाम में बिज़नेस भी करता था। हालात दिन ब दिन पाकिस्तान के बहुत टफ होते जा रहे थे, महंगाई बहुत बढ़ गई। तो मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किसी और कंट्री में जाके जॉब हंटिंग करके जॉब करना चाहिए। तो फिर मैं सऊदी अरब मूव हुआ। आज़म, सऊदी अरब में जॉब मिल जाती है? अच्छी सी एक डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। होम सिकनेस को अपने घर की याद को किस तरह मैनेज करना चाहिए? पॉजिटिव सरगर्मियाँ उनको बढ़ाएं, अपने आप को एंगेज करें, अपने दोस्त बनाएं, जो आपके प्रोफेशनल दोस्त हैं उनसे मिलें। अच्छा, आजकल बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। आज़म, आपके तजर्बे के हिसाब से ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? पानी, हवा, पानी, जंगलात, जंगली हयात, उसको नुकसान ना पहुँचे। दिनों दिन कंस्ट्रक्शन की फील्ड बढ़ती जा रही है, न्यू बिल्डिंग्स रेज हो रही हैं, तो इससे उनको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इन्वायरमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं ताकि माहौल को आलूदा ना किया जाए। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा तवाज़ुन है जिसने मईशत को बरकरार भी रखना है और आने वाली जो मुस्तकबिल की जनरेशन है उनके लिए भी माहौल साजगार रखना है। ये एक निज़ाम है आने वाली मुस्तकबिल के लिए जो हम बना रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आज़म नूनारी। ही इज़ वर्किंग इन सऊदी अरब। आए इनसे डिस्कस करते हैं हिज एक्सपीरियंस इन सऊदी अरब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने बारे में हमें कुछ बताएं। श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन पॉडकास्ट। मेरा नाम मोहम्मद आज़म नूनारी है और मैं एज ए इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मेरा 12 साल का तजर्बा रहा है इस फील्ड में, और ना कि सिर्फ इन सऊदी अरब, मैं पाकिस्तान में भी एज ए इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल जॉब कर रहा था। फिर मैं वहाँ से मूव होकर सऊदी अरब आया। इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को मैं लीड कर रहा हूँ। गुड, माशाल्लाह। जिसमें से एक न्योम, वो मेरा एक्स प्रोजेक्ट था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था। करंटली इस वक्त जो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो दरैया में है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और दूसरा जो है वो म्यूज़ियम का प्रोजेक्ट है। बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स जो गिने चुने दरैया में हैं उनमें से एक ये म्यूज़ियम भी है। और उसके अलावा मैं अपने कंपनी को सपोर्ट करता हूँ एनवायरमेंटल ऑडिट में, जो कि अलग अलग रीजन्स में हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। मैं वहाँ जाकर ऑडिट भी करता हूँ। गुड गुड, माशाल्लाह। आज़म, जब आप पाकिस्तान में थे, जैसे आपने कहा कि आप वहाँ पर जॉब कर रहे थे, उस जॉब से आप अपने अखराजात को कैसे मैनेज कर रहे थे? रहमत, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आप मुझे तकरीबन 12 साल पीछे लेके गए, ना कि 12 साल बल्कि 14 साल पीछे लेके गए, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। माशाल्लाह। जो घर का बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। ड्यूरिंग स्टडी, जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर में था तब मैं बिज़नेस करता था। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में? जी। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अपने ट्यूशन में भी इंगेज रखता था ख़ुद को, ताकि मैं अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर पाऊँ आगे बढ़ने के लिए। और फिर सुबह में कॉलेज भी जाता था और शाम में बिज़नेस भी करता था। माशाल्लाह। बिज़नेस के टाइम में जब मेरे ट्यूशन का टाइम होता था तो मैं अपने बिज़नेस को वहाँ खैराबाद करता था और ट्यूशन चला जाता था। फिर ट्यूशन के बाद दोबारा आके बिज़नेस करता था। तो ये एक पीरियड था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी कि हाउ टू रन बिज़नेस, हाउ टू डील विद द डिफरेंट पीपल्स। माशाल्लाह। तो ना कि सिर्फ मैं उस शहर में बिज़नेस करता था जिसमें मैं पढ़ रहा था, मैं वहाँ से कोयटा चला जाता था। वहाँ से चीज़ें, जी अच्छा, वहाँ से चीज़ें लाके मैं अपने सिटी में जो सेल आउट करता था। कारोबार कौन सा कर रहे थे आप?
جی 3-4 آئٹم تھے جس پہ میں یہ کاروبار کرتا تھا ماشاء اللہ. جی. وہاں سے میں جو ہے یہ کمبلس جو ہوتے ہیں وہ لاتا تھا اوکے. اور ڈفرینٹ آئٹمس تھے. اور اس کے علاوہ جب میں یونیورسٹی میں الحمدللہ مجھے ایڈمیشن مل گئی, میں وہاں ڈیورنگ اسٹڈی بھی میں اپنا بزنس کرتا تھا. اوکے. نہ کہ اس سٹی میں جہاں میں پڑھ رہا تھا, اپنے سٹی میں. وہاں پر ایک میرا ون کوشچن, آپ بزنس کیوں کر رہے تھے, کیا نیڈ تھی؟ دیکھیں جی, میں اس فیملی سے بلانگ کرتا تھا جو مڈل کلاس تھی, نہ کہ ہائیلی مڈل کلاس, پور مڈل کلاس تھے ہم. اچھا. تو مجھے سپورٹ کرنی تھی اپنے بھائیوں کو, اور میں نے شادی بھی جلدی کر لی تھی. مجھے اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کرنا تھا. تو اس لیے میرا بزنس کی طرف رجحان زیادہ رہا, تاکہ میں اچھی سی ارننگ حاصل کروں اور میں اپنی فیملی کو اچھا سا ایک زندگی گزارنے کا جو ہے نا ایک آسان طریقہ دوں. گڈ. ماشاء اللہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں, ایجوکیشن ایکسپینسز ہیں, اس کے بعد میڈیکل ایکسپینسز ہیں, اور خود کو بھی چلانا ہوتا ہے. معاشرے میں آپ نے بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, اچھا کھانا ہے, اچھا پینا ہے. تو یہ سب چیزیں میرے ذہن میں چلتی تھی. تو میں کتنا انجینئر کو کتنا ملتا ہوگا انیشیلی, آپ بھی انجینئر رہے ہیں, تو آپ کو 25,000 اس وقت 20,000 اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے میں بزنس کی طرف زیادہ فوکس رکھتا تھا. اچھا. صحیح. جی. پھر جب تقریباً کوئی 5-10 سال میں نے پاکستان میں آفٹر گریجویشن میں نے جب پروجیکٹس جوائن کیے, ڈفرینٹ میگا پروجیکٹس, پاور پلانٹس, تو تب میں وہاں پر جاب کے ساتھ بزنس بھی سمجھتا تھا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دا بزنس. میں اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا تھا پروجیکٹ میں, کنسٹرکشن فیلڈ میں. جب میں نے 2 پروجیکٹس کر لیے, پھر میں نے اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کیا. پارشلی جاب کے ساتھ میں اپنا بزنس بھی کرتا تھا, اور اس میں مجھے کافی بینیفٹ ملا, جس میں سے میں نے اپنے فیملی کو سپورٹ کیا. کچھ میں نے چیزیں ریولیوشن لائی میں نے اپنے خاندان کے اندر. آئی ایم دا فرسٹ گائے ان مائی فیملی جس نے کار جو ہے پرچیز کی تھی. وہ میں نے پہلی کار میں نے پرچیز کی تھی, وہ میں نے بابا کو گفٹ کی تھی. تو اس طریقے سے میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے تھا. لیکن حالات دن بدن پاکستان کے بہت ٹف ہوتے جا رہے تھے, مہنگائی بہت بڑھ گئی. تو میں نے سوچا کہ اب مجھے آگے بڑھنا چاہیے, کسی اور کنٹری میں جا کے جاب ہنٹنگ کر کے جاب کرنا چاہیے. تو پھر میں سعودی عرب موو ہوا, اور یہاں آ کر میں نے الحمدللہ ایک اچھی سی جاب حاصل کی, اور اس جاب سے مجھے بہت بینیفٹ ہوا ہے. یہاں پر میں صرف جاب کرتا ہوں, بزنس نہیں کرتا, کیونکہ میرے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اس جاب میں الحمدللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اور میں نے بہت سارے دوست اور ریلیٹیوز کو یہاں بلایا, ان کے لیے ماحول بنایا, وہ بھی ابھی جاب کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ایک اچھا سا سفر گزر ہو رہا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور آپ نے کہا کہ میں انجینئر ہوں. میں انجینئر نہیں ہوں, میں اپنا ACCA میں نے کیا ہے, اور میں فائنینس اینڈ اکاؤنٹس اور آڈٹ کی فیلڈ سے ہوں. ویری گڈ. سعودی عرب میں جاب مل جاتی ہے؟ رحمت, جاب مل جاتی ہے, بشرط ہے کہ آپ کے پاس اچھی سی ایک ڈگری ہونی چاہیے. لائک آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈپلوما ہولڈر ہیں, یا ٹیکنیشین ہے, یا ٹیکنیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ, یعنی کوئی بھی ریلیونٹ ڈگری ہونی چاہیے. جی. پلس میں آپ کے پاس میگا پروجیکٹس اور ویل آرگنائزیشنس جو پاکستان میں ہیں ان کا ایکسپیرینس ہونا لازم ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس ڈگری کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کو جاب ایزیلی آفر ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے, انٹرنیشنل سرٹیفکیشن, کیونکہ آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کی ویلیو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایزیلی ویلڈ ہیں جاب کے لیے. یعنی ریلیونٹ ایکسپیرینس, ریلیونٹ ڈگری ہو تو مطلب آپ کو جاب آسانی سے مل جائے گی, اور گرو کرنے کے چانسز بھی انکریز ہو جائیں گے. یہاں ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ اکثر دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ
سر جاب چاہیے ہمیں. دیکھیں جاب ہم خود یہاں جاب کر رہے ہیں, ہم یہاں کمپنی نہیں چلا رہے ہیں, ہم آنر نہیں ہیں. تو سیدھا سا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ہم اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد پھر ہم پروجیکٹ میں گئے, وہاں پر ہم نے ایکسپیرینس لیا, پھر اس کے بعد ہم نے سرٹیفکیشنس بھی کی ریلیونٹ تھی جو ہماری فیلڈ کی, پھر ہم وہاں سے ایزیلی جو ہے نا جاب حاصل کر پائے سعودی عرب سے. جو ہمیں آفر ہوئی ان کی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جاب ریکوائرمنٹ, جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, آپ اگر ان سے میٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ آفر دیں گے. اینڈ دس از رائٹ اپروچ. یس سر. اچھا, یہاں سعودی عرب آنے کے بعد ہوم سکنس کو, آئی مین اپنے گھر کی یاد کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے, کیونکہ ہر پردیسی اس مرحلے سے گزرتا ہے, میں بھی گزرا ہوں, آپ بھی گزرے ہیں. بالکل. دیکھیں ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ہمارے دوست, ریلیٹیوز اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہر روز کے حساب سے رہتی ہیں, کنیکٹڈ رہتے ہیں. یہاں پر آ کے آپ اکیلے ہوتے ہیں, 1 سال 2 سال تک آپ ایلیجیبل بھی نہیں ہیں فیملی کو بلا لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے مثبت جو آپ کی پازیٹیو سرگرمیاں ہیں ان کو بڑھائیں, اپنے آپ کو انگیج کریں, اپنے دوست بنائیں, جو آپ کے پروفیشنل دوست ہیں ان سے ملیں, اور گھر پہ بات کرتے رہیں. یہ چیزیں مشکلات کم کر دیتی ہیں, سکنس جو ہوتی ہے ہوم سکنس کو کم کر دیتی ہیں. اس کے بعد جب آپ فیملی بلا لیتے ہیں تو آپ پھر نارمل فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کو کم کرنے کے لیے کافی ہے. بالکل بالکل. اچھا, آج کل بڑے پروجیکٹس میں انوائرمنٹل اور سسٹینیبلٹی کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. اعظم, آپ کے تجربے کے حساب سے یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ رحمت, انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی یہ دونوں نیو فیلڈس ہیں آج کل کے دور میں. انوائرمنٹ جو یہ ماحولیات ہے, اس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. اس میں پانی, ہوا, پانی, جنگلات, جنگلی حیات, اس کو نقصان نہ پہنچے. ہمارے بڑھتے ہوئے نظام میں جو ہم دنوں دن کنسٹرکشن کی فیلڈ بڑھتی جا رہی ہے, نیو بلڈنگس ریز ہو رہی ہیں, تو اس سے ان کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے انوائرمنٹ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں تاکہ ماحول کو آلودہ نہ کیا جائے. سسٹینیبلٹی ایک ایسا توازن ہے جس نے معیشت کو برقرار بھی رکھنا ہے, اور آنے والی جو مستقبل کی جنریشن ہے ان کے لیے بھی ماحول سازگار رکھنا ہے. تو چیزوں کو ہم ری یوز کرتے ہیں, جیسے کہ ریسائکلنگ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ایک نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے گرین بلڈنگ کے نام سے. اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کو اچھے طریقے سے ڈسپوز کیا جائے اور ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے جہاں پر وہ ریسائکلنگ ایزیلی ہو پائے. لائک اسٹیل ویسٹ, پیپر ویسٹ, ووڈ ویسٹ اور سیویج ویسٹ, ہم اس کو ری یوز کرتے ہیں. یہ ایک نظام ہے آنے والی مستقبل کے لیے جو ہم بنا رہے ہیں. ہر پروجیکٹس پہ یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس پہ مزید کام جاری ہے. بہت اچھا آپ نے سمجھایا, زبردست. جی ماشاء اللہ. اچھا اعظم, کوئی خاص میسج فار ینگ پیپل؟ جی رحمت, میں ایک میسج شاعر کے طور پہ دینا چاہوں گا, شعر کے طور پہ. شاہ عبد الطیف کا شعر ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پنن جے پورے ساں کہ نہ بھریا پل, مارو سے عمل ہر جنے جے ہتھ میں. مطلب کہ آپ اگر کوئی بھی کام کرتے ہو وہ 2 نمبری میں مت کریں, دھوکہ بازی مت کریں, پازیٹیو رہیں. پھر آپ کے ہاتھ سے جو ہوگا نا, جو آپ خود کریں گے, خود سے کریں گے, وہ آپ کو ایک تو تسکین دے گا, آپ سیٹسفائی رہیں گے اور اس کا بینیفٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا. دیکھیں, اسٹرگل کرنا چاہیے,
विदाउट स्ट्रगल आपको कुछ नहीं मिलेगा. आप चाहते हैं कि मैं एक मुकाम पे जाऊं, तो आपको जो है कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. जी जी, विदाउट प्लानिंग, बिल्कुल बिल्कुल. लाइक कहते हैं ना, प्लान विदाउट एक्शन इज़ जस्ट अ ड्रीम. हाँ, तो ख्वाबों की दुनिया छोड़ो, हकीकत में आओ, प्लानिंग करो और अच्छा सा एक सेट करो गोल, ताकि आप एक मैसेज बन पाए आने वाली जनरेशन के लिए. जस्ट बिकॉज आई गिव यू एडवाइस doesn't mean I am master than you. It means yes, it means I have done more stupid stuff than you. Yes. वेरी ट्रू. Yeah. तो कोशिश करें जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके मोहल्ले वाले और जहाँ पर आप काम करते हैं, आपके जो कुलीग हैं, वो हमेशा आपसे जो है वो मुफीद रहें, वो आपसे कुछ ना कुछ सीखें, या आपके जो आने वाली नस्ल है वो आपकी एग्जांपल दे कि फ़लाँ बंदे ने हमारे लिए ये किया, और आप लोगों को बताएं मुश्किलात के बारे में, आप उनसे बात करें, एक्सपीरियंस शेयर करें. जी, लाजिम है, ताकि वो उन गलतियों में ना पड़ें और ना वो गलतियां दोहराएं जिनसे आप जो है नुकसान पा चुके हैं. तो अच्छा है जनरेशन के लिए कि अपने बड़ों से सीखें और उनके नक्शे कदम पे चलें. इंशाल्लाह दे विल सक्सेस. Thank you Azam, it was good time with you. You are welcome. Thank Thank you.